پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ شرکت کرنے آ جائے تھے. کیا ارشد کا جو مشن تھا وہ ان کے جانے سے ختم ہوگا؟ میرا نہیں خیال. یہ جو آپ کو اویئرنیس لوگوں میں نظر آ رہی ہے، جو لوگ آج کوشچن کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ارشد کو مارنے سے وہ ختم ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی. پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود ایک پریس کانفرنس کے اندر بیٹھے، انہوں نے صحافیوں سے سوالات بھی لیے. وہاں پہ کیا باتیں ہوئی تھوڑی سی تفصیلات میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ باقی تفصیلات ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، سائفر کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ارشد شریف صاحب کو جو کے پی گورنمنٹ نے ایک سیکیورٹی تھریٹ دیا تھا، تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا، اس کے حوالے سے باتیں کی. ارشد شریف کس طرح ملک سے نکلے، کافی باتیں کی. کچھ اس طرح کے اشارے ملے ان کی پریس کانفرنس کے اندر کہ جن لوگوں نے ان کو اس ملک سے نکالا وہ لوگ کیوں ان کو نکالنا چاہتے تھے، ان لوگوں سے تحقیقات ہونی چاہیے. اے آر وائی کی مینجمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. اور پھر کہا کہ سائفر کے معاملے کے اوپر جس طرح فوجی قیادت کو غدار کہنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر بھی بات ہوئی پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو سائفر والا سارا ڈرامہ ہے اس کے اوپر جو چیزیں چلتی رہی اس کے اوپر بھی بات کی، اور دیگر بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر باتیں ہوئی. پہلی چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی کہ آلدو کہ یہ پریس کانفرنس ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے تھی، وہاں پہ موجود زیادہ تر صحافیوں نے سیاسی نوعیت کے سوالات کیے. کسی نے جو obviously اس میں سے کچھ لوگوں نے پوچھے بھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی سوالات، لیکن زیادہ تر سوالات سیاسی نوعیت کے تھے. اور یہ جو ہے تاثر ملا کہ جیسے ادارہ تو بار بار وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن صحافی بار بار سیاسی سوالات کر رہے تھے، اور پھر مجبوراً آپ کو پتہ ہے پھر جوابات بھی دینے پڑتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جناب مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، آفر کی گئی تھی، ایکسٹینشن کی آفر دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیں. یہ کس کی جانب سے کہا گیا؟ صدر علوی کی جو ملاقاتوں کا ذکر ہوتا ہے ان کو بھی انہوں نے کنفرم کیا. اور بہت ساری اس طرح کی جو سیاسی نوعیت کی چیزیں تھی. لانگ مارچ کے اوپر بھی بات ہوئی، اور لگا ایسے کہ وہ جو صحافی ہیں انہوں نے سارے سوال عمران خان کے خلاف کرنے تھے، سیاسی نوعیت کے سوالات کرنے تھے. ارشد کے حوالے سے کم سوالات ہوئے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اور سیاسی نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ زیادہ ہوئے. پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے وہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ آرٹیکل 245 کے تحت غالباً جو ہے اگر فوج کو بلاتی ہے حکومت تو وہ آئے گی. اب ڈی جی آئی ایس آئی تو یہ فیصلہ نہیں کرتے، یہ فیصلہ تو میرے خیال میں غالباً آرمی چیف کے پاس اور وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. وزیر اعظم یہ کال کریں گے اور وہ آرمی چیف کو بھیجیں گے، اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی تو ویسے ہی جو ہے یہ ادارہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے. انہی کو جو ہے ایک طرح سے وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیجیٹ باس جو ہیں وہ سویلین حکومت میں وزیر اعظم ہی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جس طرح جو آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اور موجودہ آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی میں بھی جب مسئلہ بڑھا تھا وہ بھی یہی تھا کہ عمران خان نے ان کی تعیناتی کو ڈیلے کیا تھا. پر اینی وے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ غیر معمولی پریس کانفرنس، اور اس میں سیاسی بہت زیادہ عنصر سیاسی لگا ایسے کہ صحافیوں نے ادارہ تو دیکھیں انہوں نے کہا ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صحافیوں کے سوالات سے لگا ایسے کہ یہ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوست میرے جو یہ تاثر دے رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی چیزیں جو ہیں وہ حل ہو گئی ہیں، چیزیں بالکل بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ڈیل ہو گئی. اور میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ حالات جو ہیں ویسے نہیں ہیں جس طرح کی آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے حالات زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں. اور اب یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے اندر تو کھل کے ایسے لگا ہے کہ عمران خان سے فوج کی قیادت خوش نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور عمران خان کا جو بہت سارا بیانیہ ہے اس کو وہ فرضی سمجھتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک طرح سے جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. فوج کو جو ہے 30 40 سال انہوں نے کہا کہ ہم نوکری کر کے کیا ہم غدار ہیں. آپ اس کے بعد اس طرح کی کوئی
جو لیبل لے کے کوئی بھی گھر نہیں جانا چاہتا. اپنے افسران کی, جوانوں کی شہادتوں کی بھی انہوں نے بات کی, اور اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے بیانیے سے بالکل سامنے لگتا ہے کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ خوش نہیں ہے, اور وہ کھل کے وہ سامنے آ گئے. اور اسی وجہ سے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آئی ایس آئی کے چیف کو ٹی وی پہ بٹھایا گیا. یہ وہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ میری تصویر بھی نہ آئے, میری ایک تصویر بھی نظر نہیں آئے, لیکن وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ہر کسی کو رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, سوالات کرنے کا. صحافیوں کو کچھ جو دھمکیاں وغیرہ آتی ہیں وہ ہمارے لوگ بڑے فنکار ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا وہ نقلی کالیں وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی نقلی کچھ کالیں وائرل وغیرہ بھی ہوئی تھیں. لیکن ارشد شریف کو پاکستان کے اندر کن حالات کا سامنا تھا, ان کے خاندان والے کیا کہتے ہیں, ان کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے, آج بھی دہشت گردی کے حوالے سے یا ان کے اوپر یا غداری کے حوالے سے جو ایک مقدمہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, آج اس کی سماعت ہونی تھی. اگر وہ واپس آ جاتے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو وہاں پہ اس طرح ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوئی. ڈسکس اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ پریس کانفرنس کو صحافیوں نے زیادہ تر اس کو ایک سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنس بنا دی, اور یہی لگا کہ یہ عمران خان اور جو اس وقت وہ ہو رہا ہے لانگ مارچ, اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کیے گئے. اور مطلب کہ صحافیوں کے سوالوں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے نا, وہ مجھے نظر آیا اس میں کہ وہ فتنہ ہے, فساد ہے, وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. پر اینی وے, اور لاشوں گر جائیں گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. پھر ایک صحافی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم کسی جتھے کو اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے, تو کیا آپ ان کو روکیں گے؟ انہوں نے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کسی جتھے کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. باقی ملک یہ جمہوری ملک ہے, آئینی ملک ہے, ہر کسی کو اختیار ہے وہ یہاں پہ آ کے احتجاج کرے, آئین اور قانون کے مطابق اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور یہ بہت سارے فیصلے ہیں جو جمہوری حکومت کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. اینی وے, آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اس پریس کانفرنس کو سنا ہوگا, کچھ تفصیلات وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے جو ہے وہ ابھی تک شاید حکومت لے کے نہیں آئی ہے. پر اس پریس کانفرنس کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پر اس وقت میں ارشد شریف صاحب کے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. کا جنازہ ابھی ختم ہوا ہے. ابھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ آہستہ آہستہ باہر نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جنازے میں لوگ شرکت کر کے نکل رہے ہیں, اور کتنی بڑی تعداد, یہ وہ ساری تعداد نہیں ہے جو میں کیپچر کر سک رہا ہوں اس وقت, یہ وہ ہیں جو اس وقت سامنے, پیچھے بھی لوگ آ رہے ہیں مسلسل, اور یہ جنازے کے بعد کے مناظر ہیں. اس میں اس وقت بہت سارے لوگ جا چکے ہیں. آپ نعرے بھی سن رہے ہیں, اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ شرکت کرنے آ جائے تھے, اور بہت سارے لوگ ان میں سے جا چکے ہیں. ان کے نعروں سے ان کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے. کیا ارشد کا جو مشن تھا وہ ان کے جانے سے ختم ہوگا؟ میرا نہیں خیال. یہ جو آپ کو اویئرنیس لوگوں میں نظر آ رہی ہے, جو لوگ آج کوشچن کر رہے ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ارشد کو مارنے سے وہ ختم ہو جائے گا, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. ہم ارشد شریف صاحب کے جنازے پہ پہنچ گئے تھے, اور پھر جنازے کی بعد یہاں سے ابھی ارشد شریف صاحب کی میت جا چکی ہے. اور یہ میرے پیچھے آپ نعرے سن سکتے ہیں, جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی, وہ کہہ رہے ہیں تم کتنے ارشد مارو گے, ہر گھر سے ارشد نکلے گا. جو نعرے لگ رہے ہیں وہ آپ سن ہی رہے ہوں گے. اینی وے, جس طرح اب ارشد شریف صاحب کو یہاں سے ان کی میت جب تک خاکی لے کے جا چکے ہیں, تدفین کی طرف ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. اب میری کوشش ہوگی کہ ایک شام کو تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے کہ سارا دن کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن یہاں پہ جنازہ اس وقت ارشد شریف صاحب کا ہو چکا ہے, ان کی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ یہاں سے ابھی میں آج کی ویڈیو ادھر ختم کروں. شام کو جیسا میں نے کہا کہ آپ کو ساتھ تفصیلی معلومات شیئر. بہت شکریہ, تھینک یو.